السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی ہاں خیریت سے، کون آپ؟ میں محمد زبیر بات کر رہا ہوں۔ آپ مفتی نور العین صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد زبیر کہاں سے؟ میں یو پی بلرام پور۔ اچھا فرمائیے۔ جی اصل میں یہ جو مفتی کلیم حنفی صاحب چیلنج کیے تھے حسن اللہ یاری کو مناظرے کے لیے، ہاں ہاں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حضرت، کہ وہ مطلب پیچھے ہٹ رہے ہیں یا مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہو جائے میرے نام سے یوٹیوب پہ سرچ کر کے آپ دیکھ لیجیے، اس کو میری ویڈیو پڑی ہیں، میں نے اظہار خیال کر دیا ہے۔ اچھا اچھا، تو حضرت آپ کو وہ ہاں مطلب تو سن سکتے ہیں، اس میں شرائط آپ وضاحت مناظرہ کے پر ساتھ آپ سمجھ کو سکتے ہیں۔ چیلنج دے رہے ہیں؟ ہلو، کون؟ بول رہا ہوں صوفی کلیم حنفی صاحب آپ کو شرائط مناظرہ پر چیلنج مناظرہ دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں؟ اب آپ سائڈ میں کیوں ہونے لگے؟ ابھی آپ نے پوچھا کہ اللہ یاری کو چیلنج کیا تھا، پھر اس کا کیا ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ جاؤ میری یوٹیوب پر جو ویڈیو پڑی ہے اس میں تفصیل سے آپ میرا خیال سمجھ سکتے ہو۔ اب سائڈ میں جانے لگے شرائط شرائط پہ کوئی چیلنج دیتا ہے؟ جا کر کے پہلے وہ مناظرہ کریں، پہلے حنیف شرائط پہ چیلنج نہیں دینا چاہیے کیا؟ کیا شرائط پہ کیا چیلنج؟ وہ تو ماں جاہل انسان، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ شرائط ہوتے کیا ہیں۔ مناظرہ کس کو کہتے ہیں حضرت، آپ کو پتہ ہے؟ مناظرہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ارے بھائی جاؤ اسے سمجھاؤ، پہلے اسے سمجھاؤ یار۔ نہیں اسے انہیں کیوں رہا ہے یار پیچھے؟ بھاگ کہاں رہے ہیں وہ، آپ جو ہے بھاگ رہے ہیں، سمجھے؟ بھائی تم کذاب بریلویوں کے پاس یہی ہے، صرف الزام تراشی، اپنی ہاتھ دوسروں کے سر مارنا، سمجھے؟ اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ نیک نمبر تم لوگ مکار، عیار، فریب کار ہو، جتنے بریلوی ٹولہ ہی پورا مکاروں کا ہے۔ ارے یہ بتائیے کہ آپ سنی سے شیعہ کیسے بنے؟ میں کیا بتاؤں یار، جا کے اس سے بولو کہ کیوں نہیں آتا مناظرہ کرنے کل۔ ارے یار وہ تو تیار ہے مناظرہ کرنے کے لیے، تم بھاگ رہے ہو اور تمہارا اللہ یاری بھاگ رہا ہے۔ تم جیسے بے حیا بے غیرتوں سے بات کرنا، تزیہ اوقات کی صبح کچھ اور ہے۔ تم شرائط مناظرہ پر گفتگو کر لو نا صوفی کلیم حنفی صاحب سے۔ کر رہا ہے یہ بتائیے، آپ یہ بتاؤ احمد رضا کا فتویٰ ہے کہ نہیں ہے کہ رد بدمذہبہ فرض اعظم ہے؟ جاہلوں کی طرح چلاؤ مت، تھوڑا سلو بات کیجیے آرام سے۔ نہایت احمق انسانوں کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کیا؟ تم غبی انسان ہو یار، اس طرح شور مچا کر کے بات کی جاتی ہے۔ گالی نہ بکا کرے، پہلے تم جو ہے اس طرح شور مچا کر کے بات کرتے ہو بھائی۔ کا یہ دیکھ رہے ہو یوٹیوب پہ کون شور مچا رہا ہے یار؟ میں نے شور مچایا ہے کہ تیرے مفتی نے گالی گلوچ کیا ہے۔ اچھا انہوں نے تو چیلنج ایکسپٹ کیا، انہوں نے چیلنج کیا، پھر تیار بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایکسپٹ نہیں چیلنج کیا، اور اس نے اللہ یاری نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا، پھر مناظرے سے کیا چیز مانے ہیں؟ زبیر ہاں آپ یہ بتائیے، صرف اپنی سناؤ گے کہ دوسروں کی بھی سنو گے؟ ہاں بولیے اگر دوسرے کی سننا ہے تو میں آپ سے بات کروں ورنہ میں فون کاٹوں۔ ہاں بولیے۔ اب میں نے یہ پوچھا کہ مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وصایا میں انہوں نے لکھا ہے کہ نہیں ہے کہ رد بد مذہباں یہ فرض اعظم ہے، سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے۔ ہاں تو بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ یہ بتائیں تسلیم کا ہے یہ کہ نہیں ہوگا یہ فرمان؟ یہ فرمان سنا گیا ہے، میری نظر سے گزرا نہیں ہے۔ تو پھر جاؤ پڑھ لو اسے، تصدیق کر لو، پھر اس کے بعد مجھ سے بات کرنا، میں اس کے بعد سے میں بات شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ تو نقل پیش کریں گے نا، میں تصحیح نقل طلب کر رہا ہوں آپ سے۔ آپ جب آپ کو اپنے ہی مذہب کے بارے میں پورے طور پر نہیں معلوم ہے، تصحیح نقل آپ سے طلب کر رہا ہوں، بتائیے تصحیح نقل پیش کیجیے۔ کس کی تصحیح نقل؟ میں تصحیح نقل آپ سے طلب کر رہا ہوں، نقل بتائیے کیا ہے جو آپ نے یہ قول نقل کیا ہے امام اہل سنت اعلی حضرت کا۔ آپ یہ تصحیح نقل کہتے کسے ہیں؟ آپ اس میں بتا دیجیے، میں ابھی پیش کر دیتا ہوں تصحیح نقل۔ اچھا ایک دم بیان و صدق نسبت ما نسبہ الی المنقول عنہ، ہاں یہ ہے تصحیح نقل۔ اب بتائیے آپ تصحیح نقل پیش کیجیے آپ۔ اور یہ بھی ہے آج کے زمانے میں جہاں سے وہ چیز لیا اسے اٹھا کے دکھا بھی دیا جائے، یہی ہے نا؟ نہیں اب نقل پیش کیجیے آپ۔ شے کی نسبت جس کی طرف کی گئی ہے اس کی تصحیح، اس کی صحت کو پیش کرنا۔ اب جب آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ ہاں اس کو میں نے سنا ہے، تو ہم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سنا ہے، لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے۔
ٹھیک ہے تو ہم دکھا تو نہیں، یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا نہیں آپ جو ہے پیش کیجیے، دکھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی ابھی آپ نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے پر دیکھا نہیں ہے، یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی نا مطلب ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ وائس کال پہ دکھائی جا سکتی ہے کوئی چیز؟ آپ پہلے یہ بتائیے یوٹیوب پہ جو آپ رٹ لگا رکھے ہیں کہ صوفی کلیم صاحب بھاگ رہے ہیں مناظرہ سے، تو وہ کس اینگل سے آپ کو لگ رہا ہے بھاگ رہے ہیں؟ یار پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھاگ رہے ہیں، 1 مہینے کا ٹائم کیوں لیا جب ان کے پاس اتنا سارا علم ہے، وہ میدان مناظرہ کے شہسوار ہیں، ان سے کوئی جلدی پتہ نہیں ہے، اللہ یاری کے ساری ویڈیوز کو وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہر ایک اعتراض کا ان کے پاس جواب ہے، تو 1 مہینے کا ٹائم کیوں لیا؟ اچھا تو 1 مہینے کا ٹائم لینا اس بات پر دلیل ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں؟ یہ کون سی دلیل ہے؟ ہاں بالکل، یہ بھی کیا ہے کون سی دلیل ہے؟ فرار اختیار کرنے کے لمبا ٹائم تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا آؤ، ادھر اللہ یاری بھی بیٹھ رہے ہیں، ان سے کہا گیا شرائط پر بات کر لو، اس لیے شرائط پر طرفین کی رضامندی ضروری ہے۔ اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہاں ضروری تو ہے، لیکن جب انہوں نے شرائط پر طرفین کا متفق ہونا اور طرفین کا راضی ہونا ہے ضروری کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ صوفی کلیم صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شرائط کو یہ غلط تو ثابت کریں۔ غلط ہے بھائی شرائط، تو آپ کیوں نہیں بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں؟ صوفی کلیم صاحب شرائط پہ بات کر، بھائی دیکھیے بات کرنے کے لیے کون نہیں آمادہ ہے؟ صوفی کلیم آمادہ نہیں ہے نا، وہ تو آمادہ ہے، آپ جو ہے آپ کو وہ چیلنج دے چکے ہیں، بلکہ اس پہ انعام بھی رکھ چکے ہیں کہ اتنا انعام دیا جائے گا۔ او میرے بھائی دیکھیے شرائط میرے لیے نہیں رکھا تھا، ہم آمادہ ہیں، لیکن ہم کیوں کلیم کے گھر کیوں جائیں یار؟ نہیں وہ آپ کے یہاں آ جائیں گے، ہم نے تقلید کیا ہے، ہم نے ان کی شرائط کو غلط قرار دیا ہے، اگر ان کو اپنی شرائط کی صحت درکار ہے تو میرے پاس آئیں اور میرے پاس بیٹھ کر کے گفتگو کریں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں کتنا فری آدمی نہیں ہوں۔ اچھا آپ کے پاس اگر آئیں، آپ کے پاس آئیں تو آپ تیار ہیں گفتگو کرنے کے لیے؟ بالکل بالکل میں تیار ہوں، ہم میرے پاس نہیں، کوئی تیسری جگہ اجمیر شریف آ جائے میں وہاں بھی تیار ہوں۔ اچھا بالکل میں تیار ہوں۔ آپ نے اچھا چلیے یہ بات کلیئر ہے، آپ میرے گھر میں چلے آئیے، میرے یہاں چلے آئیے۔ اچھا ارے بھائی مرد بنو تو ذرا باہر نکل کے بات کرو نا۔ میں تو کہتا ہوں بھائی نہ ہم آپ کو اپنے گھر بلاتے ہیں، نہ آپ مجھے اپنے گھر بلائیے، کوئی تیسری جگہ کا انتخاب کر لیجیے۔ میں نے کہا کہ جو ہمارے اور آپ کے روحانیت کا مرکز ہے اجمیر شریف، آپ وہاں تشریف لے آئیے، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں اور ہم آپ کی شرائط کی غلط آپ نے دیکھیے سارے شرائط کی بات نہیں ہوئی ہے، آپ نے میرا ویڈیو سنا ہوگا تو آپ نے سنا ہوگا بہت سارے اکثر شرائط کی میں نے تصحیح کیا ہے کہ ہاں یہ شرط بالکل صحیح ہے، 1-2 شرط کو لے کر کی بات تھی نا، ان شرائط کے تعلق سے ہم نہ ثابت کر دیں کہ ہاں غلط ہے تو پھر کہنا۔ اب آپ یہ کوئی بات نہیں، کیوں نہیں جاتے ہو 5 لاکھ انعام لے رہے؟ دیکھیے یہ دین اور مذہب کے معاملے میں روپیوں پیسوں کی بات کرنا یہ کہ نہایت چھچھوڑا پن اور نہایت ہی ہلکا پن ہے، ہم اس میں پیسوں کی بات ہی نہیں کرتے، ہم کہتے آپ مجھے غلط ثابت کرو، ہم آپ کا نظریہ، ہم آپ کا عقیدہ، ہم آپ کو مذہب قبول کرتے ہیں، یہ مرد والی بات ہے۔ یہ پیسوں کی کیا مطلب 5 لاکھ دیں گے 10 لاکھ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں صرف مال دنیا ہی سب کچھ ہے؟ نہیں یہ تو آپ دلیل نہیں بنا سکتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے سنیے ہمارے اکابر سے بزرگان دین سے جن کے نام کا وظیفہ پڑھ کر کے دنیا کما رہے ہو، مولانا احمد رضا خان، ان کا کوئی ایک قول پیش کر دیجئے کہ انہوں نے مناظرے میں کبھی روپیہ اور پیسے کی بات کیا ہو۔ ارے سنو گے پہلے، انعام رکھا جا سکتا ہے، انعام رکھا جا سکتا ہے، سمجھے؟ غلط ہے، غلط ہے، انعام رکھنا غلط ہے، انعام رکھنا غلط ہے، بدعت ہے، یہ بدعت ہے، دینی انعام رکھنا غلط ہے، حیثیت کیا ہے یار؟ انعام رکھنا غلط ہے کیا؟ بولتے ہو اس کا مطلب ہے تمہیں ڈر ہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑتے ہوئے تم کیا نام ہے، اس کا مطلب ہم غلط ہو سکتے ہیں، لہٰذا مذہب چھوڑنے کی بات نہیں۔ انعام رکھنا غلط ہے جی، انعام رکھنا غلط ہے، بالکل غلط ہے، دینی معاملات میں روپیہ پیسوں کی کیا بات ہے؟ آپ اس کے مدعی ہیں، ثابت کیجئے کہ غلط ہے۔ جو زمانے رسالت میں نہیں ہوا وہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ زمانے رسالت میں آپ بھی نہیں تھے تو آپ کیا ہیں، ناجائز ہیں کہ بدعت ہے؟ کیا چیز؟ زمانے رسالت میں تو آپ بھی نہیں تھے تو آپ کیا ہیں، ناجائز ہیں؟ بس یہی چیز، اس کی یہ فکر ہے تم کو، یہی پڑھتے ہو، تمہاری پوزیشن کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے جناب؟ ذرا بتائیے، میں اس طریقے سے بات کروں۔ آپ عالم ہیں، فاضل ہیں، مفتی ہیں، مجدد ہیں، محدث ہیں، کیا ہیں آپ؟ ہاں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ طالب علم ہو نا؟ ہاں تو آپ بدعت اسی کو کہتے ہیں، یہ ہر وہ شے جو زمانے رسالت میں نہیں تھی وہ آج اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں بدعت؟ یہ تو آپ نے کہا ہے نا، انسان کا وجود اپنے اختیار میں ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب کہ جس کا وجود غیر اختیاری ہو پھر اس کو بدعت نہیں کہیں گے آپ کے نزدیک؟ انسان کے اعمال کو
अमल इंसान का ताल्लुक है हिल्लत और हुर्मत से, न कि वजूद इंसान का, समझे? अच्छा अच्छा, तो आप जो है जब पैदा होता है अब उस पर के ऊपर कुछ अहकाम फर्ज होते हैं, कुछ अहकाम वाजिब हैं, कुछ मुस्तहब होते हैं, समझे? इतना भी आपको पता नहीं है। आप क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? आराम से नहीं बात कर सकते? तो आप भी बिदात हैं। देखिए बिल्कुल हर आदमी का वजूद क्या नया है। आप जो है कह रहे हैं कि अमल से जिसका ताल्लुक हो फिर वो बिदात है, हाँ? अरे तो ये बताइए कि अमल कोई बंदे का अमल ही बिदात होता है या सुन्नत होता है? अरे भाई तो सुनेंगे, आप एकदम से शोर मचा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ सुन्नत, मैं कह रहा हूँ, अरे सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ जो आप यूट्यूब पर भाई आप ईमानदारी से बताइए, आपका एतराज क्या सही है कि आप ज़माने रिसालत में नहीं थे, आप भी बिदाती हैं? अरे तो वही तो मैं बात करने लगा हूँ, सुनेंगे आप? रिसालत में हम नहीं थे, अब है तो हमारा वजूद बिदात हो सकता है। तो आप सुनेंगे, आप सुनेंगे अब? मैंने क्या सुने भाई? नहीं खुद बोलेंगे। आपने कहा है कि जो चीज जमाने रिसालत में ना हो फिर वो बिदात है, तो आप तो जमाने रिसालत में नहीं थे, आप बिदात साबित हुए आपके बकौल। और दूसरी बात ये कहा आपने, सुनिए दूसरी बात आपने, अरे सुनेंगे, दूसरी बात आपने ये कही है कि इसका ताल्लुक अमल से है। तो आप जो यूट्यूब पर बैठ करके आप बनाते हैं वीडियोस, ये क्या है? ये अमल है कि कोई जात है? बंदा उसको अगर करे तो वो चीज बिदात है, बंदे का अमल बिदात या सुन्नत है, समझे? अच्छा, तो हर बिदात क्या है आपके नजदीक? हर बिदात, अच्छा हर बिदात सय्या ही है या मुबाहा भी है? बिल्कुल जो बिदात है वो सय्या है। अच्छा, जो भी बिदात हो वो सय्या है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बिदात है सय्या। तो ये जो आप यूट्यूब पर बैठ करके वीडियो बनाते हैं ये अमल है या जात है? इसको दीन समझ के थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, तो इनाम रख रहे हैं वो दीन समझ के रख रहे हैं क्या? क्या जो सूफी कलीम हनफी साहब ने इनाम रखा है उसको दीन समझा है इनाम को? देखो मुनाजरा है वो एक नंबर के आप जाहिल मालूम हो रहे हैं। शरफिया में आप क्या पढ़े थे? घास छीले थे वहाँ पे क्या? देखो यूट्यूब जो है वो रसूलुल्लाह के ज़माने में, उसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह का अमल और नज़ीर मौजूद है भाई। क्या आका अलैहिस्सलाम ने नजरान के ईसाइयों से क्या आपने मुनाजरा किया है? उसकी नज़ीर ज़माने रिसालत में मौजूद है। कहीं नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हो कि आओ अगर हम हार जाए तो हम पैसा देंगे, तुम हार जाओ तो तुम पैसा दो। अलबत्ता आपने क्या फरमाया था? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तो क्या है, क्या पढ़े आप? क्या पढ़े हम? जो आप क्या पढ़े अभी आए? क्या पढ़े आप जी? अभी आप क्या पढ़े हैं? लानतुल्लाही क्या? फनजअल लानतुल्लाही अलल काज़िबीन आए मुबाहला है ना सूरह इमरान, आले इमरान में। अच्छा अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उससे क्यों भाग रहे हैं आप? अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाही अलल काज़िबीन। अब सुनेंगे आपसे, मैं ये पूछा हूँ कि सूफी कलीम हनफी साहब इनाम को दीन समझ करके रख रहे हैं, ये आप साबित कीजिए। बिल्कुल वो दीन ही से उसका ताल्लुक। उन्होंने दीन समझा तो उसको क्या समझा? वाजिब समझा, फर्ज समझा, क्या समझा? अरे तो भाई जो रसूलुल्लाह की सुन्नत नज़ीर मौजूद है उसे इख्तियार करने में क्या जाता है यार? अरे भाई तो क्या मतलब कोई फेल अगर कोई करता है तो उसको दीन समझ लेता है? यूट्यूब का मसला है, ये जमाने रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था ही नहीं है, समझे? आप इस तरफ मत जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ आप ये साबित कीजिए कि सूफी कलीम हनफी साहब ने इनाम को दीन समझ के रखा है। मुजादला रसूलुल्लाह ने मुनाजरा किया है और रसूलुल्लाह का अमल मौजूद है मुनाजरे के सिलसिले में, तो उस अमल के इत्तिबा करनी चाहिए। अगर सुन्नी हो तो सुन्नत रसूल को अपनाओ। और दूसरी बात, झूठ के सुन्नी क्यों बनते हो? एक भी बरेलवी सुन्नी नहीं है, सारे बरेलवी बिदाती हैं भाई। अरे यार तुम गुमराह हो, यहाँ तक कि तुम्हारा अकीदा हद कुफ्र तक गालिबन पहुंच चुका है, समझे? तुम अपनी असल में तुम सुनो, बताओ तुम सुनो, ये बताओ कि तुमने सूफी कलीम, सुनिए, तुमने सूफी कलीम हनफी साहब को, आप जैसे गुमराह कर बरेलवियों से अपनी क्या नाम है खुश अकीदा होने की सनद, तुम्हारी सनद की कोई हैसियत नहीं हमारे नजदीक। पहले सुनिए, आप मुझको काफिर कहो, मुर्तद कहो, कुछ भी कहो, मुझे अरे हमने अभी हमने तुम्हें काफिर नहीं कहा है, कहा पहुंचने वाले हो। ये बताओ हमको कि सूफी कलीम हनफी साहब पर जो आपने इल्जाम लगाया कि वो 1 महीने का टाइम दे दिए हैं, इस वजह से वो भाग रहे हैं, समझ लीजिए। मैंने तो क्या 1 महीने का टाइम लेने की बुनियाद पर थोड़ी, मैंने कहा 1 महीने का टाइम इसलिए ताकि राह फरार इख्तियार करने के लिए इसको क्या मौका मिल जाए। अच्छा, तो 1 महीने का टाइम लेना ये इस पर दलील है? 1 महीने का टाइम को हमने फरार नहीं करार दिया है। हाँ, हमने कहा है 1 महीने का टाइम इसलिए ताकि बहाना तलाश करने में इनको अच्छे से मौका मिल जाए। तो ये इल्जाम आपने कैसे दिया?
یہ الزام آپ نے کیسے دیا؟ دیکھ کر کے مولوی کریم یہی سب کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے آئیں گے، پھر کبھی کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، کبھی کہتے ہیں خدا کی قسم میں روبرو ہوں گا، پھر کہتے ہیں کبھی ہم ویڈیو بنا کے ڈالیں گے. بھائی دیکھیے حق جو ہوتا ہے وہ اپنا تیور کبھی اپنا رنگ کبھی نہیں بدل، باطل ہمیشہ مختلف رنگوں میں آیا ہے. زمانے رسالت میں اسی کو نفاق کہا گیا، اس کے بعد میں اسی کیا ہے اس کا نام بدل گیا. ابن تیمیہ کے زمانے میں اس کو کچھ اور کہا، آج کے زمانے میں اسی کو وہابیت کہتے ہیں. تو باطل جو ہے ہمیشہ رنگ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن جیسے آپ ہیں کہ کبھی بریلوی تھے، کبھی شیعہ تھے، کبھی پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. ہم نے ڈنگے کی چوٹ پر میں نے کہا بریلویت تو میں نے طلاق دیا ہے، اس لیے بریلویت میں صرف فرار ہے، جھوٹ ہے. تو یہ باطل مذہب آپ کا ہے نا، اس لیے تو بدلتے رہتے ہیں ادھر کا ادھر. کیا دلالت ہے؟ اچھا تو تم سامنے بیٹھ کے مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کس سے بھائی؟ وہاں بنگلور سے تم بھاگے تھے، یاد ہے وہ؟ یار کتنے بڑے جھوٹے ہو، کتنے بڑے کذاب ہو تم لوگ. ذرا اپنے اختر علی میر پوچھو بھاگا کون ہے یار؟ ارے تم جو ہے شرائط مناظرہ پر گفتگو کرتے کرتے تم لوگ بھاگ گئے. میں نے اس کے بعد بھی چند بار اس جاہل کو، اس احمق کو، اس کیرلا کے فراڈی کو میں نے چیلنج دیا 2-3 بار، لیکن نہیں آیا. تو میں نے غیرت دلانے کے لیے کہا کہ اگر نہیں آؤ گے تو تمہارے ماموں جان معاویہ ابن ابی سفیان کا ہم مجسمہ اور پتلا جلائیں گے. مگر اس پر بھی کوئی اس کے غیرت صحابی کے بارے میں گستاخی مت کرو، سمجھے؟ پتلا جلا بھی دیا، لیکن وہ مردود خبیث جو کیرلا کا حاجی ہے وہ اپنے ماموں جان کے دفاع کے واسطے نہیں آ رہا ہے. تہذیب کے دائرے میں بات کرو، کتنے بڑے جھوٹے ہو، کتنے بڑے مکار ہو، کتنے تہذیب کے دائرے میں بات کرو. میں دیکھو کس طرح سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. یار بریلوی اور تہذیب، دیکھو میں کتنی تہذیب سے بات کر رہا ہوں اور تم جو ہے بک بک کر رہے ہو. تہذیب کا لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. ارے یار تم دیکھو تم بک رہے ہو اور میں کتنی تہذیب سے بات کر رہا ہوں. میں ایک شبد بھی گالی دیا ہوں تم کو؟ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کے آدمی ہو، سیدھی بات کے آدمی ہی نہیں ہو. کوئی شستہ انداز میں لب و لہجے میں بات کرتا ہے اس کو بیوقوف کہتے ہو اور اس کو گالیاں بکتے ہو. اور دوسرے میں آپ کو ایک بھی گالی دیا؟ میں آپ کو ایک بھی گالی دیا؟ میں آپ کو ایک بھی گالی دیا آج؟ پہلے آپ ہی نے شروع کیا ہے. ہاں تو میں گالی دیا ہوں. بس ابھی تم نے کہا بنگلور سے بھاگے تھے، مجھے شرم آنی چاہیے. ویڈیو موجود ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور سنو، اور دوسری بات، اچھا بتائیے. نہیں میں آگے نہیں سنوں گا. آپ سنیے کیجیے کہ میں بنگلور سے بھگا ہوں. ہم بے شک بھاگے تھے آپ لوگ، پیش کیجیے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جو میدان مناظر سے وہاں کی نشست سے پہلے کون اٹھ کے نکلا ہے آپ یہ بتائیے؟ اچھا تو بتاؤ، پہلے اٹھتا ہے کہ جمع رہنے والا؟ ارے یار جب بیٹھے جمع رہنے والا اگر مردہ ہو جائے جمع کیا چیز؟ اچھا ایک مثال سے میں کہتا ہوں، مان لو کہ 2 فریق میں جنگ چھڑی ہے، ایک فریق والا دوسرے فریق والے کو ایک دم سے قتل کر دیتا ہے، سارے لوگ مردے ہو جاتے ہیں. اب جو لوگ قاتل ہیں وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کو بھاگنا کہا جائے گا؟ کیا چیز؟ کیسے؟ 2 فریق میں جنگ چھڑتی ہے، ایک فریق قتل کرتا ہے اور ایک فریق قتل ہو جاتا ہے. تو جس نے قتل کیا ہے وہ قتل کرنے کے بعد اس میدان سے اگر چلا جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ فرار ہو گیا، یا کہا جائے گا کہ جنگ جیت کے آیا، مناظرہ جیت کے آیا؟ تو بھائی یہ آپ لوگوں کی عقل کی کیا ہے کج فہمی ہے. ارے آپ جو ہے نا ایک نمبر کے جاہل معلوم ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ بتائیے، آپ یہ بتائیے جب اس نے قتل کر دیا ہے اب وہ وہاں سے بھاگ رہا ہے، مقتول کے ڈر سے بھاگ رہا ہے یا حکومت کے ڈر سے بھاگ رہا ہے؟ کسی کے ڈر سے نہیں بھاگ رہا ہے، بلکہ کام ہی ختم ہو گیا ہے اس لیے بھاگ رہا ہے، جا رہا ہے. اب نہیں، اب وہاں پر جب بھائی جس ارادے سے آیا تھا وہ ارادہ پورا ہو گیا. آپ بھاگنے کیجیے، بھاگنے کی تعریف کیجیے. بھاگنا کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ تعریف کی تعریف کر دیجئے، پھر ہم تعریف کرتے ہیں. آپ جو ہے تعریف کی تعریف کیجئے، اس پھر ہم بتاتے ہیں. کس کی تعریف؟ تعریف کی تعریف بتائیے. تعریف عرفہ یعرف، تعریف باب تفعیل کا مصدر ہے. تعریف کا معنی کسی شے کو پہچانوانا. نہیں یہ تعریف کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ کس کی تعریف؟ تعریف کی تعریف میں آپ سے پوچھا ہوں، بتائیے. تاریخ کی تعریف کیا کہہ رہے ہو؟ تعریف کی تاریخ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے بھائی تعریف کی تعریف آپ نے کبھی پڑھی؟ منطق کی کتاب پڑھیں کہ نہیں پڑھے؟ کس کی تعریف ہے؟ ارے تعریف کی تعریف، معرف کی تعریف. معرف تاریخ لکھنے والا؟ ارے بھائی معرف، قول شارح، یہ سب پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ اشرفیہ جامعہ اشرفیہ میں گھاس چھیلے ہو یار. آپ کے لفظ میں اشتباہ ہو، آواز کے لیے معرف میم، معرف میم معرف اور را فا کہہ رہے ہو کہ میم عین را فا؟ فا لاسٹ میں فا.
मीम आइन रा फा ना। हाँ हाँ, मुअर्रिफ कौले शारे, हाँ इसकी तारीफ कीजिए क्या है? आपने इसके लुग़वी माना क्या है वो बता दीजिए ताकि मैं उसमें तारीफ कर दूं। मुअर्रिफ, आप ये बताइए मुअर्रिफ और उसकी तारीफ कहाँ से आ गई ये बताइए। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि भागने की तारीफ कीजिए, तो मैं आपसे पहले तारीफ की तारीफ पूछ लेता हूँ कि आपसे तारीफ की क्या मुराद है, तारीफ से आपकी क्या मुराद है, बताइए। ये आप अरे ये देखिए, आपकी जहालत इसी से साबित हो रही है। बताइए, आप तारीफ की तारीफ करनी पड़ेगी हम आपको। कहेंगे तो फिर कहोगे यार नहीं, आप जो है तारीफ की तारीफ, तुम बरेलवी हो ही है यार गाली सुनने वाले, तुम पहले हमें कभी सीधी बातों से कंट्रोल में आओगे नहीं। तुमको घंटे से गाली से बात होता तुम सही मैं तहजीब के दायरे में बात कर रहा हूँ, आप बकबक करते जा रहे हो। करते हो यार, फौरन जाहिल हो, जहालत हो। तो वो तो भाई जाहिर सी बात है, ये तो हकीकत है। इंसान हो आप सुनिए, अब सुनिए, तुम लोगों में। अच्छा आप सुनिए, तारीफ की तारीफ बताइए, भागने की कोशिश मत कीजिए। पहले तारीफ की तारीफ कीजिए, तारीफ की तारीफ कीजिए तब जाइए, समझे? मैंने कहा भागना किसे कहते हैं, तो वही तो मैं, हाँ तो तारीफ की तारीफ बताओ। नहीं, आपने कहा है कि भागने की तारीफ कीजिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तारीफ की तारीफ करो। ये पहले भागने की तारीफ हम पता करते हैं। भागने की तारीफ तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन तुम पहले तारीफ की तारीफ तो कर दो कि तारीफ से तुम्हारी क्या मुराद है। तुम्हारी मार दी गई है, ये अहले बैत से दुश्मनी का नतीजा है, तुम लोगों की अकलें मार दी गई है, जरा भी तुमको समझ रहे। तुम पहले तो तारीफ की पहले तारीफ करो। तुम जो है एक नंबर, क्या बताऊं, तुम्हारे बाप के हम नौकर है क्या तुमसे बात करने की? नहीं देखो, तहजीब तुम्हारी कैसी है, तुम्हारी तहजीब कैसी है, एक नंबर के घामड़ मालूम हो रहे हो। चलो तारीफ की तारीफ करो। औलाद हो, बरेलवी कमीना कहीं का, सुअर की औलाद। अबे तुम, ये तहजीब तुमको किसने सिखाई है?